السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جس بیماری کے متعلق میں آپ کو انفارم کرنے والا ہوں، آگاہی دینے والا ہوں، وہ شوگر ہے۔ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس کو خاموش قاتل کہا جاتا ہے۔ پاکستان سمیت پوری دنیا میں اس کے جو لپیٹ میں آنے والے افراد ہیں وہ روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو کیوں نہ آپ کو ایسی باتیں بتائی جائیں، ایسا ڈائٹ پلان دیا جائے جس کو آپ فالو کر کے، جس پہ آپ عمل کر کے ایسی موذی مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شوگر ہوتی کیا ہے۔ اگر آپ کو شوگر ہو گئی ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی میں شوگر کا پیشنٹ ہوں، اور دوسری بات، اگر شوگر ہو گئی ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے، کن سٹیپس کو ہم فالو کر سکتے ہیں، کیا ڈائٹ پلان ہوگا ہمارا کہ جس کو فالو کر کے ہم ایسی بیماری سے نجات حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ شوگر ہوتی کیا ہے، شوگر کی وجوہات کیا ہیں۔ شوگر کی جو کامن وجوہات ہیں وہ جینیٹکس بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ انسولین ریزسٹنس۔ انسولین ریزسٹنس ایک ایسی بنیاد ہے، اگر یہ آپ کی سمجھ میں آ گئی تو ساری وجوہات آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ جینیٹک کیسے ہوتی ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کو اس کے بارے میں بھی آگاہی دوں گا کہ جینز کی وجہ سے، جینز وراثتی جو شوگر ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ لیکن آج میں آپ کو چند کامن وجوہات بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی اور مین وجہ جو ہے وہ ہے انسولین ریزسٹنس۔ انسولین ریزسٹنس کیا ہوتا ہے؟ جو بھی خوراک، جو بھی ڈائٹ ہم لیتے ہیں وہ ہماری باڈی کو، ہمارے جسم کو انرجی پرووائڈ کرتی ہے۔ جو ایکسٹرا بچ جاتی ہے وہ سٹور ہو جاتی ہے باڈی میں، کاربوہائیڈریٹس کی فارم میں یا کسی بھی فارم میں وہ باڈی میں سٹور ہو جاتی ہے۔ جسم میں ایک مخصوص آرگن ہے جس کو لبلبہ کہتے ہیں، ایک خاص طرح کا کیمیکل بناتا ہے جس کو انسولین کہتے ہیں۔ اب انسولین کا کیا کام ہے؟ جو ایکسٹرا ڈائٹ باڈی میں سٹور ہوئی ہے اس کو شوگر کی فارم میں جسم کے مختلف حصوں میں انٹر کرنا، داخل کرنا، پہنچانا۔ تو اب یہ انسولین جو کاربوہائیڈریٹس ہماری باڈی میں موجود ہیں ان کو جگر کے اندر داخل کرتی ہے، پوری باڈی کے اندر داخل کرتی ہے۔ لیکن ایک صورتحال ایسی آ جاتی ہے کہ جب نارمل انسولین جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، انرجی اتنی زیادہ ایکسٹرا ہو جاتی ہے کہ وہ لیور کے اندر، جگر کے اندر داخل نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے پھر ایکسٹرا انسولین پروڈیوس ہوتی ہے۔ اس ایکسٹرا انسولین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زور لگا کے، ایک فورس دے کر لیور کے اندر، جگر کے اندر شوگر کی فارم میں کاربوہائیڈریٹس کو ٹرانسفر کیا جائے۔ تو اسی طرح انسولین کی مقدار بڑھتی رہتی ہے، اور دوسری جانب فیٹ، کیونکہ وہ باڈی میں انٹر تو ہو نہیں پاتے کاربوہائیڈریٹس، وہ فیٹ کی فارم میں ہمارے پیٹ کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی اوبیسٹی ہوتی ہے، جب بھی موٹاپا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے ہمارا پیٹ بڑھتا ہے، کیونکہ فیٹ سب سے پہلے اس حصے میں جمع ہوتی ہے۔ تو اب اس کا بھی علاج کیا ہے، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اس کا سمپلی سا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسی ڈائٹ استعمال کریں جو آپ کو اوبیسٹی نہ دے۔ بھئی موٹاپا ایک بیماری ہے، یہ کوئی شوق نہیں ہے، ایسا شوق آپ نے نہیں کرنا۔ تو آپ صرف اپنی ڈائٹ پہ فوکس کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو شوگر نہیں ہوگا۔ اور اگلی بات سنیں، اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو شوگر ہو گیا ہے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بھی آپ کو شوگر ہے، کیونکہ نہ آپ نے ٹیسٹ کروایا، آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ بھی مجھے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے، تو آپ کو اپنی علامات سے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ شوگر پیشنٹس ہیں؟ تو میں آپ کو چند کامن علامات بتا دیتا ہوں، چند عام سی علامات ہیں جن کو
آپ دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھی آیا میں شوگر کا پیشنٹس ہوں یا نہیں ہوں. تو ان میں سب سے پہلی اور مین وجہ جو ہے وہ ہے ٹوائلٹ کا رخ بار بار کرنا، بار بار واش روم جانا، بار بار پیشاب کرنا. یہ جو ہے شوگر کی وجہ سے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کاربوہائیڈریٹس جو ہے وہ باڈی کے اندر تو داخل ہو نہیں پا رہی. اب جو شوگر ہے وہ ہماری باڈی یوز نہیں کر رہی. شوگر لیول جو ہے وہ بلڈ کے اندر انکریز ہو جاتا ہے. تو میٹابولزم قائم رکھنے کے لیے ہم بار بار واش روم کا رخ کرتے ہیں تاکہ میٹابولزم قائم ہو، تاکہ اسٹیبلٹی قائم ہو. تو اس لیے بار بار واش روم جاتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ کہ بندے کو پیاس بڑی زیادہ لگتی ہے. یہ بڑی مین علامات ہے کہ پیاس اتنی زیادہ لگتی ہے کہ آپ کے جو ہونٹ ہیں، جو لب ہیں، یہ ہر وقت خشک ہی رہتے ہیں. ابھی آپ نے پانی پیا ہے، وہاں جائیں گے پھر پانی پئیں گے، یعنی بار بار پانی پینا، بار بار پیاس محسوس ہونا، یہ بھی بالکل شوگر کی مین علامات میں سے ہے. تیسری مین وجہ یہ ہے کہ جو باڈی کا ویٹ ہوتا ہے، جسمانی وزن میں بڑی تیزی سے کمی آ جاتی ہے. پہلے بندہ ٹھیک ہوتا ہے، یکدم کمزور ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو علامات ہیں یہ کوئی اتنی کامن نہیں ہیں، کیونکہ انیشیل سٹیج میں جو ہوتا ہے وہ پیشنٹس کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ویٹ کبھی کم بھی ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن نارمل نہیں رہتا یہ بات. اور اگلی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ہر وقت بھوک محسوس کرتا رہتا ہے. بھوک اس کو بہت زیادہ لگتی ہے. ابھی اس نے کھانا کھایا ہے، پھر جا کے کھا لے گا، پھر کھائے گا، یعنی کہ وہ ہر وقت کھاتا ہی رہتا ہے. دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں، ہر وقت کھانا کھاتا رہتا ہے، ہر وقت کھانا کھاتا رہتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کھانا کھاتا ہے، وہ جو شوگر ہے وہ باڈی تک تو پہنچ نہیں پاتی، وہ صرف بلڈ میں جاتی ہے اور بلڈ کے ذریعے پیشاب کے تھرو خارج ہو جاتی ہے، اور پھر بندے تک کوئی خاص انرجی نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے وہ ویکنس فیل کرتا ہے. یہ بھی بڑی مین علامت ہے. تھکاوٹ تو ہر بندے کو ہوتی ہے، لیکن جو شوگر پیشنٹس ہیں وہ اتنے تھکے ہوتے ہیں، ان کا جسم درد کرتا ہے، ہر وقت تھکاوٹ، چڑچڑاپن، بے چینی، یہ ساری شوگر کی علامات ہیں. اور ایک اور میں بڑی علامت میں سے ایک علامت آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ اس بندے کی جو بینائی ہے، جو نظر ہے، وہ ویک ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لینز ہے وہ ایگزیکٹ پوائنٹ پہ فوکس نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس، گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو باڈی کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کر پاتا اور نظر میں کمی آ جاتی ہے، دھندلاہٹ محسوس ہوتی ہے، آنکھوں میں درد ہوتی ہے. لیکن تقریباً کوئی 6 ہفتے 7 ہفتے کے اندر وہ نظر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، آنکھوں کا درد بھی تقریباً ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لینز ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو باڈی کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتا ہے. اور ایک اور وجہ یہ بھی بڑی عام ہے، تقریباً آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے کہ جو شوگر پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے جو زخم ہوتے ہیں، جو خراشیں ہوتی ہیں، وہ اتنی جلدی نہیں بھرتے. اگر ان کو کوئی کٹ لگ گیا ہے یا کوئی زخم ہو گیا ہے تو وہ اتنی جلدی تیزی سے نہیں بھرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بلڈ کے اندر پلیٹلیٹس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کا دفاعی نظام ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ سست ہو چکا ہوتا ہے کہ بلڈ کلاٹنگ ہی نہیں ہوتی. زخم کس طرح فل ہو، خون نکلتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے، ہر وقت زخم تازہ رہتا ہے. تو یہ تھی شوگر کی چند عام علامات، لیکن بڑی علامات. آپ ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا بھی مجھے شوگر ہے یا نہیں ہے. اگر ان میں سے کوئی علامات آپ میں سے ہیں یا آپ معلوم کرتے ہیں تو آپ شوگر ٹیسٹ کروائیں. تو اب ہم بات کسی بندے کو شوگر ہو گیا ہے یا جو بندہ کہتا ہے کہ میں شوگر سے بچنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو بھائی اس بندے کو چاہیے کہ وہ گھر کا کھانا کھائے. یہ بازار والے کھانے، فاسٹ فوڈ، برگر، شاورما، پیزا، یہ وہ سب اوائڈ کرے. اگر وہ یہ کھانے کھاتا رہے گا تو جس کو شوگر نہیں ہے وہ شوگر میں مبتلا ہو جائے گا، اور جس کو شوگر ہے
وہ مزید اس کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی۔ تو ایسے بندے کو چاہیے جو شوگر سے بچنا چاہتا ہے یا جو شوگر کا علاج کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ گھر کے کھانے کو ترجیح دے۔ اور دوسری بات کہ شوگر پیشنٹس کو چاہیے کہ وہ زرعی اجناس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، گندم کا زیادہ استعمال کریں، جو مکی، ان چیزوں کا وہ زیادہ استعمال کرے۔ چاول بھی زرعی اجناس میں شامل ہے، لیکن چاول سے اوبیسٹی پیدا ہوتی ہے، موٹاپا پیدا ہوتا ہے، جو کہ شوگر پیشنٹس کے لیے نقصان دہ، لہذا وہ چاول استعمال تو کر سکتا ہے لیکن کم مقدار میں استعمال کرے، اخروٹ کا استعمال کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ ٹماٹر، آلو اور کیلا، ان 3 چیزوں کو کثرت کے ساتھ استعمال کریں۔ جس بندے کو شوگر نہیں ہے کبھی زندگی بھر اس کو شوگر نہیں ہوگی، اور جس بندے کو شوگر ہے انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اس کا جو شوگر ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا، ریکور ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کے اندر کثیر مقدار میں پوٹاشیم ہوتا ہے۔ پوٹاشیم دل کو، گردوں کو، دماغ کو ایکٹیو کرتا ہے، یہ بلڈ کلاٹنگ سے نجات دلاتا ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ انسولین کو یہ 99% چانسز ہیں کہ یہ ایکٹیو کر سکتا ہے، انسولین آپ کی دوبارہ سے بننا شروع ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات، جو بندہ ناشتے میں دہی استعمال کرتا ہے، صبح ناشتہ کیا یا صبح کے وقت جو بھی بندہ دہی استعمال کرتا ہے اس کو شوگر نہیں ہوگا، کیونکہ دہی کے اندر ایسے بیکٹیریا اور لیکٹک ایسڈ موجود ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں، بیکٹیریا اور لیکٹک ایسڈ جو ہے، یہ انسولین کو ایکٹیو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو معمول بنا لیں کہ صبح ناشتے میں آپ دہی استعمال کریں، اور پھلوں کا کثرت کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو شوگر پیشنٹس ہیں بھئی وہ پھل کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، دوسری طرف میٹھا بھی چھوڑا ہوا ہے، حالانکہ میٹھا ہماری ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو شوگر ہے، میں تو پھل کھا نہیں سکتا۔ بھئی فروٹ کا استعمال کریں، وہ فروٹ کو نہ چھوڑیں، چاہے کم استعمال کریں۔ شوگر پیشنٹس کو چاہیے کہ وہ فروٹ کا استعمال کریں۔ اور کولڈ ڈرنکس، مشروبات، ان چیزوں سے تو ان کو چاہیے کہ وہ مکمل ہی اوائڈ کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ شوگر ہیں، کولڈ ڈرنکس میں ڈائریکٹ شوگر ہے، کاربوہائیڈریٹس ہے، یہ آپ کے لیے زہر قاتل ہیں، ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ شوگر کا میڈیسن میں کیا علاج ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، وہ یہ کہ جس بندے کو شوگر ہے وہ چاہیے کہ اس کو چاہیے کہ وہ نماز خمسہ کی پابندی کرے، 5 وقت کی نماز ادا کرے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اگر وہ بندہ انسولین بھی لگاتا ہے تو اس کی انسولین کی مقدار کم ہوتی ہوتی ایک دن وہ بندہ گولی بھی چھوڑ کر بالکل نارمل لائف پہ آ جائے گا۔ اور دوسری بڑی بات کہ صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد وہ بندہ پیدل واک کرے، چاہے جتنا کر سکتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ یا جتنا اس کے پاس ٹائم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بندہ واک کرے۔ باقی اس کے لیے ہمارے پاس میڈیسنز موجود ہیں، کیور شوگر کیپسول ہیں، اس کے علاوہ ٹیبلٹ ہیں، سپوف، ایک مکمل کورس ہے ہمارے پاس۔ جس بندے کو جس لیول پر بھی شوگر ہے وہ ہمارا کورس استعمال کرے۔ انیشیل سٹیج والوں کے لیے جو ہمارا کورس ہے وہ 1 ماہ کا ہے۔ باقی جو بندہ انسولین لگاتا ہے، جو اینڈ سٹیج پہ ہے، جس کے جسم سے جو ہے وہ پاؤں سے سوراخ ہو گئے ہیں یا پاؤں سن ہو گئے ہیں، یا ہر وقت وہ اتنی زیادہ ڈوز جو ہے وہ انسولین کی لگاتا ہے، دن میں 2 بار 3 بار، تو اس بندے کو چاہیے ہمارا شوگر کورس استعمال کرے۔ 3 ماہ کا اس بندے کے لیے ہمارا شوگر کورس ہے، اور 1 ماہ کی جو میڈیسن ہے وہ 4500 روپے کی ہوگی۔ جو بندہ 3 ماہ ہمارا یہ شوگر کورس استعمال کر لے، انشاءاللہ اس کا جو شوگر ہے وہ رہتا نظر ہی نہیں آئے گا، وہ بندہ بالکل نارمل لائف پہ آ جائے گا۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ شوگر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، جس بندے کو ایک بار ہو گیا ہے، ہاں بندہ بالکل نارمل لائف میں آ سکتا ہے۔ تو باقی میڈیسن کیا ہے، کیسے تیار کی گئی، اس کے کیا انگریڈینٹس ہیں، اور جینیٹک جو شوگر ہے، شوگر ٹائپ 2، یہ چند باتیں جو ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بہت جلد بتاؤں گا۔ بہت جلد ہم اس پہ ایک ویڈیو بنائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بھی آگاہی دی جائے گی۔ تو بھائی میں ایک دفعہ پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ اس کا ٹائم سے علاج کریں، اور
ڈائٹ پلان پر فوکس کریں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، کیونکہ آپ جو مرضی کر لیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو دلوں کا سکون ہے، جو اطمینان ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ تو اگر آپ مذہب کے ساتھ اٹیچ رہیں گے، نماز پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو انشاءاللہ آپ ویسے ہی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ مزید میڈیسن منگوانے کے لیے، مشورہ کے لیے، علاج کے لیے اسکرین پر نمبر چل رہا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔